بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب الفضائل کا بیان چل رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے مقدس خلفاء کے فضائل کا بیان بھی الحمدللہ ہم سماعت کر چکے ہیں، اور چند صحابہ اکرام کا بھی الگ الگ تذکرہ ہم نے سنا۔ امہات المومنین کا تذکرہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ پہلا باب ذکر کر رہے ہیں، باب ما جاء فی فضل خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا بیان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج مطہرات یعنی آپ کی پاک باز بیویوں کے اندر سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا نام تو سن ہی چکے کہ آپ کا نام خدیجہ ہے، آپ کے والد ماجد کا نام خویلد ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ ہے۔ سلسلہ نسب کے اندر پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جا ملتا ہے۔ واقعہ فیل کا جو سال تھا، جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اس سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ پہلا نکاح ان کا جو ہے ابو حالہ سے ہوا، اور دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، اور تیسرا نکاح 40 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ رہیں اور بقید حیات رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، بطن اطہر سے پیدا ہوئی، یعنی انہی کے شکم سے دنیا میں وجود میں آئی۔ اور خواتین میں، عورتوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جان اور مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ تو دشمنان اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ظلم کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس میں برابر کی شریک رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار تھی، دن رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب خدمت کی۔ 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مکہ مکرمہ کی انتہائی عزت دار خاتون میں آپ تھی اور مالدار تھی۔ تمام مال اور دولت اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر دیا۔ ہجرت سے 5 سال پہلے 11 رمضان المبارک کو 64 سال 6 مہینے کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، آپ کی فضیلت میں کئی احادیث مبارکہ ہیں، اور اس میں سے
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو یہاں ذکر کیا ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 378۔ ابو حنیفہ عن یحییٰ بن سعید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال بشرت خدیجۃ رضی اللہ عنہا ببیت فی الجنۃ لا صخب فیہا ولا نصب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں ایک عظیم الشان محل کی خوشخبری دی گئی، جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، یعنی جس میں کوئی چیخ اور پکار کی آواز بھی نہیں ہوگی، چلا چوٹ نہیں ہوگی اور شور شرابہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر کوئی ٹینشن اور کوئی پریشانی بھی نہ ہوگی۔ تو ایسے عظیم الشان محل کی خوشخبری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جنت میں دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مقام پر فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر بھی اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد مجھ سے نکاح کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں انہیں جنت میں ایسے عالی شان گھر کی خوشخبری دی جو موتیوں سے تیار ہے اور اس میں نہ شور ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے۔ یہ روایت جو ہے ترمذی شریف وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ اب اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 379۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ لیہون علی الموت انی رأیتک زوجتی فی الجنۃ وفی روایت انی رأیتک زوجتی فی الجنۃ ثم التفت وقال ہون علی الموت لانی رأیت عائشہ رضی اللہ عنہا فی الجنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے جنت میں اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا ہے، تو موت کے لحاظ سے موت کے لمحات میرے لیے آسان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا تو موت کے لمحات میرے لیے آسان ہو گئے۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ میں نے تمہیں جنت میں اپنی بیوی کی حیثیت سے دیکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور پھر فرمایا کہ مجھ پر موت کے لمحات آسان ہو گئے کیونکہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں دیکھ لیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کو ذکر کیا گیا۔ مختصراً آپ کا تعارف بھی سنتے چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ بیوی امہات المومنین میں سے ہیں۔ آپ کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی کنیت ام عبداللہ اور لقب حمیرہ اور صدیقہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب تھا۔ سن نبوت کے چوتھے سال میں جو ہے آپ پیدا ہوئی، اعلان نبوت کے چوتھے سال میں آپ پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور انتہائی سخاوت اور انتہائی بہادری والی خاتون، علم و فضل میں بے مثال، بڑی ذہین، علوم قرآن اور علوم حدیث اور فقہ کے
باریکیاں سے باخبر اور باریکیوں کو جاننے والی اور شعر اور شاعری کو بھی خوب اچھی طریقے سے پرکھنے والی یہ خاتون آپ کی شان میں قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی۔ اور اسی طریقے سے 67 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان المبارک کے اندر 58 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور مدینہ طیبہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بے انتہا محبت کا تعلق اور رشتہ تھا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اسی تعلق کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شبیہ یعنی ان کی شکل جنت میں ملاحظہ فرمائی، جو جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ کے یعنی بیوی کی حیثیت سے ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہے آپ جنت کے اندر، تو اسی کی طرف اشارہ تھا اور اسی وجہ سے وصال کے جو لمحات تھے وہ آسان ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر جواب دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ مردوں میں سے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو ذکر کیا ہے اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، اور اب اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 380۔ ابو حنیفہ عن شعبی عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد كن لي خلال 7 لم يكن لأحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنت أحبهن إليه أبا وأحبهن إليه نفسا وتزوجني بكرا وما تزوجني حتى أتاه جبريل بصورتي ولقد رأيت جبريل عليه السلام وما رآه أحد من النساء غيري وكان يأتيه جبريل عليه السلام وأنا معه في شعاره ولقد نزل في عذر كاد أن يهلك فئام من الناس ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وليلتي ويومي وبين سحري ونحري۔ بڑی پیاری روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھ میں 7 خوبیاں ایسی ہیں جو دیگر امہات المومنین میں سے کسی میں بھی نہیں، یعنی 7 خصوصیات ہے آپ کی۔ ایک تو یہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد اور اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب تھی، یعنی حسب اور نسب کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے دونوں میں بھی محبوب تھی۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باکرہ ہونے کی حالت میں مجھ سے نکاح کیا، یعنی کنواری عورتوں میں مجھ سے ہی نکاح کیا، یہ میری خصوصیت ہے، اور کوئی کنواری عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی۔ تیسری خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے صرف میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کے صرف میری تصویر پیش کرنے، یعنی میری شبیہ، میری شکل و صورت کو پیدا کرتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے نکاح کرنا، یہ بھی میری خصوصیت ہے۔
پانچویں خصوصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر آرام فرماتے تو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر حاضر ہو جاتے، دیگر ازواج مطہرات کے بستر پر وہی نہیں آتی تھی۔ اور چھٹی خصوصیت یہ کہ جب لوگوں کے بہت سے گروہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو صرف میرے عذر کی بنا پر آیات قرآنی نازل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برات کے اندر آیت قرآنی کو نازل کر دیا۔ اور ساتویں خصوصیت یہ کہ میرے حجرے میں میری باری کی رات، میری باری کے دن میں اور میرے سینے اور گلے کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اگلی روایت بھی کچھ اسی طرح ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 381۔ ابو حنیفۃ عن عون عن عامر الشعبی عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فی 7 خصال لیست فی واحدۃ من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجنی وانا بکر ولم يتزوج احدا من نسائه بکرا غیری ونزل جبریل علیہ السلام بصورتی قبل ان يتزوجني ولم ينزل بصورة واحدة من نسائه غيري وأراني جبريل عليه السلام ولم يره أحدا من أزواجه غيري۔ وكنت من أحبهن إليه نفسا وأبا ونزلت في آيات من القرآن كاد أن يهلك فئام من الناس ومات في ليلتي ويومي وتوفي بين سحري ونهري۔ وفي رواية أنها قالت إن في 7 خصال ما هن في واحدة من أزواجه تزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري وأتاه جبريل عليه السلام بالصورة قبل أن يتزوجني ولم يأته جبريل عليه السلام بصورة أحد من أزواجه غيري وكنت أحبهن إليه نفسا وأبا وكنت من أحبهن إليه نفسا وأبا وأنزل في عذر كاد يهلك فئام من الناس ومات في يومي وليلتي وبين سحري ونهري وأراني جبريل عليه السلام ولم يره أحدا من أزواجه غيري۔ اس روایت کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہی ہیں کہ مجھ میں 7 خوبیاں ایسی ہیں جو دوسری امہات المومنین میں سے کسی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خصوصیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتا رہی کہ پہلی خصوصیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کنواری ہونے کی حالت میں مجھ سے ہی نکاح کیا، یعنی بیویوں میں کسی بھی بیوی سے آپ نے کنواری عورت سے شادی نہیں کی، صرف مجھ سے شادی کی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے نکاح سے پہلے جبرائیل علیہ السلام میری شکل میں ظاہر ہوئے، جبکہ دوسری ازواج مطہرات میں سے کسی کی بھی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ میں اپنے شخصیت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیاری تھی اور میرے والد ماجد بھی حضور کی نظر میں پیارے تھے۔ چوتھی بات یہ کہ میرے حق میں آیت برات اتاری گئی، یعنی میری صفائی میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی جب لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے تھے۔ قریب تھا کہ لوگوں کے ایک گروہ، لوگوں کی ایک جماعت ہلاک ہو جاتی۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ میری باری کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اور چھٹی خصوصیت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے سینے اور حلق کے درمیان ہوا، یعنی جب آپ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور حلق کے درمیان تھے۔ اور ساتویں خصوصیت یہ کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دکھایا، جبکہ دیگر ازواج مطہرات میں سے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کسی کو بھی نہیں دکھایا، یعنی میں نے ہی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہ 7 خصوصیتیں بتلائی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 382۔ ابو حنیفہ عن ابراہیم عن ابیہ عن مسروق
انه كان اذا حدث عن عائشة رضی اللہ عنہا قال حدثتنی الصدیقة بنت الصدیق رضی اللہ عنہ المبرأة حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالی حبیبۃ رسول اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت بیان کرتے، حضرت مسروق رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کو نقل کرتے، بیان کرتے تو یوں کہتے حدثتنی الصدیقۃ بنت الصدیق المبرأۃ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے سچے باپ کی سچی بیٹی پاک دامن اور رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ اس پیارے انداز سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کہ مجھے سچے باپ کی سچی بیٹی پاک دامن اور محبوبہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صداقت، سچائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی صدیق اکبر کی سچائی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی اور محبوب یعنی اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اس طریقے کے الفاظ سے اپنی زبان کو خوشگوار کرتے تھے اور پاکیزہ کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے برات اور پاک دامنی کے حوالے سے واقعہ افک کے موقع پر آیت قرآنی نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پاک دامن قرار دیا گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 383۔ ابو حنیفہ عن الہیثمی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ استأذن علی عائشہ رضی اللہ عنہ لیعودها فی مرضها فارسلت الیہ انی اجد غما وکربا فانصرف فقال للرسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال للرسول ما انا بالذی ينصرف فقال للرسول ما انا بالذی ينصرف حتى ادخل فرجع الرسول فاخبرها بذلك فاذنت له فقالت انی اجد غما وکربا وانا مشفقة مما اخاف ان اهجم علیہ فقال لها ابن عباس رضی اللہ عنہما ابشری فواللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ رضی اللہ عنہا فی الجنة وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم علی اللہ ان یزوجہ حمرة من حمر جہنم فقالت فرجت فرج اللہ تعالی عنک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تیمارداری کے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، یعنی بیمار پرسی کے لیے حال چال پوچھنے کے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی تو عیادت کے لیے جانے کے لیے اجازت طلب کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قاصد کو بھیج کر جواب بھیجا، یعنی قاصد کے ذریعے سے آپ نے جواب بھیجا کہ میں حالت رنج اور تکلیف میں ہوں، اس لیے آپ جو ہے واپس چلے جائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قاصد کے ذریعے کہہ دیا کہ میں حاضری کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ جو قاصد یعنی پیغام لے کر آیا تھا اس نے یہ پیغام حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر فرمایا کہ میں تکلیف کی حالت میں ہوں اور لوگوں کے حملہ آور ہونے کے علم سے خوف زدہ ہوں۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں جائے گی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں معزز ہیں، محترم ہیں، اور اللہ کے حضور اس سے بلند اور بالا ہے
کہ وہ کسی بھی انداز میں آتش جہنم میں حضرت عائشہ کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت آگ کا عذاب دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بلند ہے، مطلب اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ آپ نے میرا غم دور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ نے میرا غم دور کر دیا ہے، اللہ تمہارا بھی غم دور کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے پردے کا بہت اہتمام کرتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے جو بھی مسئلہ پیش ہوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا جواب بیان کر دیتی۔ صحابہ کرام کی طرف سے جو بھی سوال پیش ہوتا، آپ قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی میں حقیقت پر مبنی، یعنی حقیقت پر جس کی بنیاد ہوتی ہے اس کا جواب دیتے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسائل کے بتانے میں بھی پردے کا بہت خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کے پردے کے صدقے میں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل الشعبی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا بیان۔ آپ کا نام ابو عمرو عامر بن شرحبیل تھا۔ آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اور فنون حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی۔ 150 صحابہ اکرام کی زیارت کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور تفسیر، حدیث، فقہ اور مغازی یعنی جس میں غزوات کا ذکر ہوتا ہے اس کے امام تھے۔ وقت کے سند یافتہ عالم دین اور معلم کامل تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ کوفہ کے مشہور عالم تھے اور بہترین فقیہ اور محدث گزرے ہیں۔ اور نہایت ہی آپ نے دین اسلام کے لیے بہترین امور اور بہترین کام انجام دیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شان میں بھی ایک الگ سے باب قائم کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 384۔ ابو حنیفة عن الهيثم عن عامر الشعبي قال كان يحدث عن المغازي وابن عمر رضي الله عنهما يسمعه قال حين يسمع حديثه إنه يحدث كأنه شهد القوم۔ حضرت ہیثم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ مغازی کے حوالے سے اگر کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سن کر فرماتے کہ یہ روایات اس طرح حقیقت پر ہے کہ جس طرح کسی چشم دید گواہ اگر کوئی روایت کو بیان کرے تو کس انداز سے کرتا ہے، اسی انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی بالکل حقیقت پر مبنی ہوتی تھی اور حقیقت پر اس کی بنیاد ہوتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے واقعے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا اور سچائی ایسی ہوتی تھی بیان کرنے میں
کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پھر بیان کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 385۔ ابو حنیفہ عن داود بن ابی ہند عن عامر انه كان يحدث عن مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقۃ فيها ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال انه ليحدث حدیثا كأن يشهد۔ حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے حوالے سے اپنے حلقے میں درس دیا۔ حلقتن پڑھنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، حلقہ کسی اور معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو فی حلقتن ہم پڑھنا چاہیے۔ انه كان يحدث عن مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلقۃ فیہا ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو بہرحال حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے حوالے سے اپنے حلقے میں درس دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سن کر فرمایا کہ انہوں نے ان روایات کو اس طرح بیان کیا جس طرح کے چشم دید گواہ بیان کرتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 386۔ اب حدثنا زفر قال سمعت ابا حنیفة يقول سمعت حمادا يقول كنت اذا نظرت الى ابراهيم فكل من راى هديه يقول كان هديه هدي علقمة رضي الله عنه، ويقول من راى علقمة يقول كان هديه هدي عبد الله رضي الله عنه، ويقول من راى هدي عبد الله كان هديه هدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حماد بن نبی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں جب حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو ان کے زندگی کے رہنے کے انداز کو دیکھنے والا ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے حضرت علقمہ کے طریق پر ہے، یعنی ان کے طریقے پر ہے، ان کے طرز پر ہے۔ حضرت علقمہ کو دیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریق پر ہے، مطلب ان کے راستے پر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے، یعنی پیارے نبی کا جو طریقہ تھا اسی راستے پر یہ قائم ہے، پیارے نبی کا جو راستہ تھا اسی راستے پر قائم ہے، حضور کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پر قائم ہے۔ تو شاگرد کا کمال جو ہے استاد کا کمال ہوتا ہے۔ عالم با عمل، استاد کا شاگرد کبھی بھی لازماً یعنی یقیناً عالم با عمل ہوگا، کیونکہ شاگرد کیا کرتا ہے، اپنے استاد کی نقل کرتا ہے اور مرید اپنے شیخ کی نقل کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلمیذ الہی یعنی اللہ کا شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو بھی ایسا کامل بنایا، ایسا مکمل بنا دیا کہ دشمن بھی صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صحابہ نے اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو اتنا کامل بنا دیا، اور انہوں نے اپنے تلامذہ تابعین کو بھی کامل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہرحال اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، اور یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ شاگرد کی نالائقی اور بے عملی کو اساتذہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، ان اساتذہ کی طرف نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ وہ لوگوں نے تو ان کو جہالت نہیں سکھائی تھی، علم کی روشنی دی تھی، یہ جہالت کی طرف گئے تو یہ ان کا اپنا قصور بھی ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی فضل ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 387۔ ابو حمزۃ الانصاری قال سمعت عبد اللہ بن داود یقول لابی حنیفہ رحمہ اللہ من ادرکت من الکبراء قال
القاسم وسالما وطاووسا وعكرمة وعبد الله بن دينار والحسن البصري وعمر بن دينار وأبا الزبير وعطاء وقتادة وإبراهيم والشعبي ونافعا وأمثاله۔ حضرت عبداللہ بن داود رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ آپ نے بڑے یعنی کبار تابعین، بڑے بڑے درجے کے جو تابعین ہیں، ان میں سے کس کس سے آپ نے فیض حاصل کیا یا کس کس کو آپ نے پایا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ حضرت قاسم کو، حضرت سالم، حضرت طاووس، حضرت عمرو بن دینار، حضرت ابو الزبیر، حضرت عطاء، حضرت قتادہ، حضرت ابراہیم، حضرت امام عامر شعبی اور حضرت نافع وغیرہ رضی اللہ عنہم سے فیض رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے فیض حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سراج الامہ، کاشف الغمہ، آپ کے شیوخ کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ آپ کو پڑھانے والوں کی تعداد جن سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 سے بھی زیادہ ہے۔ جن حضرات کے نام گنائیں ان کا مختصر تعارف ہم پیش کرتے چلے۔ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام قاسم، باپ والد کا نام محمد، دادا کا نام ابو بکر، اور مدینہ طیبہ کے 7 مشہور فقہا میں آپ کا شمار تھا۔ حضرت سالم جو ہے آپ کا نام سالم ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں حضرت سالم۔ قبیلہ قریش سے ان کا تعلق تھا، مدینہ طیبہ کے سادات تابعین میں شمار ہوتے تھے اور وقت کے فقیہ اور جید علماء میں سے آپ تھے۔ اور تیسرے نمبر پر طاووس رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو یہ طاووس رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام ذکوان ہے اور والد کا نام کیسان یمانی حمیری تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور لقب طاووس تھا۔ نام سے زیادہ لقب سے آپ زیادہ مشہور ہوئے، نام کے بجائے لقب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ حضرت اکرمہ، آپ کا نام جو ہے اکرمہ تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کنیت جو ہے ابو عبداللہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے ہدایات حاصل کی۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام مکحول ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو عبداللہ، اور غزوہ کابل میں شامل ہوئے مگر قیدی بنا لیے گئے تھے۔ قبیلہ بنو لیث کے آزاد کردہ غلام تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے 4 مشہور فقہا میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام آیا، ان کا نام عبداللہ، والد کا نام دینار، آپ کی کنیت بھی ابو عبد الرحمن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، مشہور تابعین میں شمار ہوتے تھے اور کثیر الروایات تھے۔ پھر اس کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور ابو الحسن، والد کا نام یسار، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی پیدائش ہوئی اور حدیث اور فقہ پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی۔ اور طریقت کے 3 سلاسل، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ آپ سے چلے، یعنی اس میں آپ کا شجر نسب برابر کسی بھی انداز سے آتا ہی ہے۔
جا کر اگرچہ کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، لیکن آپ بھی اس کی مضبوط کڑی ہیں۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہے۔ ان کا نام عمرو، والد کا نام دینار، اور کنیت ابو محمد تھی۔ نامور صحابہ جیسے حضرت عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور ایک ابو زبیر مکی ہے، ان کا نام محمد ہے، والد کا نام مسلم ہے، کنیت ابو زبیر ہے، اور یہ بھی کئی صحابہ کرام سے فیض حاصل کیے۔ حافظ حدیث تھے، 128 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں عطا نام کے 3 بزرگ ہیں جن کا تعارف یہاں پیش کرتے ہیں۔ ایک عطا ابن ابی رباح ہے، اور دوسرے جو ہے عطا بن یسار ہلالی مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور تیسرے ابو محمد عطا بن صائب ثقفی، آپ کا نام محمد، والد کا نام صائب، کنیت ابو محمد ہے۔ تو عطا نام کے 3 اساتذہ آپ کے گزرے ہیں۔ تو عطا بن یسار عطا بن ابی رباح اور ابو محمد عطا بن صائب ثقفی، تینوں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں۔ اور ایک ہے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام جو ہے قتادہ، والد کا نام دعامہ اور کنیت ابو الخطاب، پیدائشی طور پر نابینا تھے اور اپنے زمانے کے بہت بہترین حافظ قرآن اور حافظ حدیث تھے۔ کئی روایات صحابہ کرام سے نقل کی ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوا۔ آپ کا نام ابراہیم، والد کا نام یزید، دادا کا نام قیس، اور یہ بھی بڑے عابد و زاہد تھے۔ کبار تابعین میں آپ، یعنی تابعین کے بڑے حضرات میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ پھر حضرت عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا نام عامر اور والد کا نام شرحبیل ہے۔ یہ بھی بڑے پائے کے فقیہ تھے۔ اخیر میں حضرت نافع کا ذکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں نافع، جن کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور نام نافع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام تھے، اور فقیہ اور ثقہ تھے۔ کئی صحابہ کرام کی زیارت آپ نے کی ہے۔ امام مالک وغیرہ، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزاعی وغیرہ آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب اگلا باب ہے کتاب فضائل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 388۔ ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة يدعون الى السجود فلا يستطيعون ان يسجدوا سجدت امتي مرتين قبل الامم طويلا قال فيقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت عدلكم اليهود والنصارى فداءكم من النار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کو سجدہ ریز ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔ کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، جبکہ میری امت دوسری امتوں سے پہلے 2 لمبے سجدے کر چکی ہوگی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں سجدے سے اپنے سر اٹھانے کو کہا جائے گا، اس لیے کہ میں نے
پھر انہیں سجدے سے سر اٹھانے کا کہا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ میں نے تمہارے دشمن یہود اور نصارہ کو آتش جہنم میں یا جہنم کی آگ میں بھیج کر تمہارا کفارہ بنا دیا ہے، یعنی تمہارے بدلے میں نے ان کو بھیج دیا ہے۔ ان کو بھیج کر جو جہنم کا کوٹھا ہے وہ پورا کر دیا جائے گا اور مسلمانوں کو اس میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس میں پھر بڑی بحثیں ہیں کہ ڈالا جائے گا تو پھر سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت میں جو ایک بار داخل کیا جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا، لیکن جہنم میں کچھ لوگ گنہگار ایسے ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر دوبارہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو شان ہے اس قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بے شمار کمالات سے نوازا، لیکن قیامت کے دن دیے جانے والے دو کمالات کا ذکر یہاں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوگا تو کافر سجدہ نہیں کریں گے، اور دوسری امتوں کے مقابل میں حضور کی یہ امت سب سے پہلے سجدے میں جائے گی اور دو لمبے سجدے کرے گی، ایک سجدہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور دوسرا سجدہ اللہ کے عطا پر شکرانے کے طور پر۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 389۔ ابو حنیفہ عن ابی بردۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة يؤتى كل رجل من المسلمين رجلا من اليهود والنصارى فيقال هذا فداؤك من النار، وفي رواية إذا كان يوم القيامة أعطى الله فقال كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار فيقال له هذا فداؤك من النار، وفي رواية إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من هذه الأمة رجل من أهل الكتاب فقيل له هذا فداؤك من النار، وفي رواية إن هذه الأمة أمة مرحومة عذابها بأيديها۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر مسلمان کو یہود اور نصارہ میں سے ایک شخص پیش کیا جائے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ یہ شخص جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمہارا کفارہ قرار دیا گیا ہے، یعنی کافروں کے بدلے مسلمانوں کے بدلے کافروں کو ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر شخص کو کفار کا ایک آدمی پیش کرے گا، یعنی امت مسلمہ کے سامنے کافروں کے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اسے یوں کہا جائے گا کہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ کافر آدمی تمہارا فدیہ قرار دیا گیا۔ یہ بہترین وضاحت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن امت مسلمہ کے ہر شخص کو اہل کتاب کا ایک آدمی دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے نجات کے لیے یہ آدمی تمہارا فدیہ یا تمہارا کفارہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پر اللہ کی طرف سے رحم و کرم ہوگا اور اس کا عذاب اس کے ہاتھوں میں ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس حدیث پاک سے دو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو امت مسلمہ اور امت مرحومہ کے لقب سے یاد کیا گیا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کے لیے دنیا میں وقتی طور پر مشقت اور تکلیف ضرور ہے، لیکن آخرت کا دائمی عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا کہ اس کے بدلے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے کسی بھی شخص کو عذاب دیا جائے گا، گویا اسے مسلمان کے حصے کا اور اپنے حصے کا دگنا عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی بنیاد ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء
فی ان اہل الجنت 20 و100 صف، جنت والوں کی 120 صفیں ہونے کا بیان۔ 120 صفیں ان کی ہوں گی، جیسے نماز میں صفیں لگتی ہے، 120 صفیں ہوں گی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 390۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما لاصحابہ اترضون ان تکونوا ربع اہل الجنۃ قالوا نعم، قال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنۃ قالوا نعم، قال اترضون ان تکونوا نصف اہل الجنۃ قالوا نعم، قال ابشروا فان اہل الجنۃ 20 و100 صف امتی من ذلك 80 صفا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس طرح فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ بن جاؤ، یعنی جنت میں جتنے لوگ ہوں گے چوتھائی حصے کی مقدار میں تم رہو، یعنی 1/3 یعنی 1/4 میں 1/4 تم رہو گے، باقی 3 حصے دوسرے لوگ رہیں گے، اور 4 میں سے یعنی 1 حصہ تم اور باقی 3 دوسرے رہیں گے، تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ حضور صحابہ نے عرض کیا ہاں ہمیں یہ پسند ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا 1/3 حصہ بن جاؤ، یعنی 3 حصے کیے جائے، 1 حصہ تم رہو، 2 حصے دوسرے رہیں؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمیں پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سوال کیا کہ آپ تم لوگوں کے یہ پسند ہے کہ تم جنت والوں کا آدھا حصہ بن جاؤ، یعنی آدھے لوگ دوسرے اور آدھے تم رہو گے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں ہمیں یہ بھی پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ جنت کی 120 صفیں ہوگی اور جنت والوں کی 120 صفیں ہوگی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا کی امت کو دنیا میں کئی کمالات سے نوازا، لیکن جنت والوں کے اندر بھی کمال عطا کر رہا ہے کہ 120 میں سے 40 صفیں باقی نبیوں کی امتوں کی ہوگی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 صفیں ہوں گی، یعنی اہل جنت میں سے 1/3 حصہ دوسری امتوں کے لوگوں کا ہوگا، اور 2/3 یعنی 1/3 دوسری امت کے رہیں گے، باقی 2 حصے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کو بیان کیا گیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فناء هذه الامہ، اس امت کے فنا ہو جانے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 391۔ ابو حنیفہ عن ابی بردۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی امۃ مرحومۃ عذابها بایدیها فی الدنیا زاد فی روایت بالقتل۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، اس کا عذاب دنیا میں ہی اس کے ہاتھوں ہو جائے گا۔ ایک روایت میں لفظ جو ہے قتل کا بھی استعمال ہوا ہے، لفظ قتل کا استعمال ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت یہ ہے کہ پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ پر عذاب نہیں ہوگا، یہ امت قحط سالی کا شکار نہیں ہوگی، دیگر آفات اور بلیات کا نشانہ نہیں بنے گی۔ البتہ بے عملی اور اسلام سے دوری کی وجہ سے جزوی طور پر، یعنی الگ الگ جیسے زلزلے عام طور پر آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، سیلاب کی آفتیں وغیرہ یہ آتی رہیں گی، لیکن جو بڑا جمہوری طور پر مکمل طور پر جو عذاب آتا ہے مجموعی طور پر، تو وہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 392۔ ابو حنیفہ عن زیاد عن یزید بن الحارث عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فناء امتی بالطعن والطاعون قیل یا رسول اللہ الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز اعدائکم من الجن وفی کل شہادۃ وفی روایت وفی کل شہداء۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت طعن اور طاعون کی وجہ سے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ طعن کے معنی تو ہم سمجھ گئے،
لیکن تعاون کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اس سے مراد تمہارے دشمن جنات کے نیزے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں موت یعنی شہادت تصور کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ امت مرحومہ ہے، دنیا میں اس کا عذاب فتنہ، فساد اور زلزلہ، قتل و غارت اور مصائب کی شکل ہے، یعنی کسی نافرمانی پر مجموعی طور پر عذاب نازل نہیں ہوگا، البتہ دنیا کے اندر تنبیہ کے طور پر کچھ اس طرح کی تعاون وغیرہ کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف آئے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 393۔ ابو حنیفہ عن خالد بن علقمہ عن عبداللہ بن الحارث عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فناء امتی بالطعن والطاعون فقیل یا رسول اللہ هذا الطعن قد علمناه فما الطاعون قال وخز اعدائکم من الجن وفی کل شہادۃ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت طعن اور تعاون کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ طعن کا تو ہمیں علم ہے مگر تعاون کیا چیز ہے؟ طعن مطلب نیزہ بازی، تو طعن تو سمجھ چکے لیکن تعاون کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے دشمن جنات کی نیزہ بازی ہے، یعنی نیزوں کا مقابلہ ہے، اس کی وجہ سے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا۔ یعنی جو امتی جہاد کے درمیان ہلاک ہو جائے وہ شہید ہے، جو ظلم کے طور پر اپنی عزت کو بچانے کے لیے ہلاک ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو تعاون کے مرد کا شکار ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہائی امت بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، اور تہائی امت سے ہلکا پھلکا حساب لیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے جو یہاں پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 3 تہائیاں بن جائے گی، یعنی 3 حصے کیے جائیں گے، 1 تہائی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گی، 1 تہائی یعنی 1/3، دوسرا 1/3، ایک تو جنت میں بغیر حساب کے، اب دوسرے جو ہے ان سے بالکل آسان حساب کر لیا جائے گا اور پھر ان کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور 1 تہائی امت سے جو ہے ذرا امتحان لیا جائے گا، آزمائش اور امتحان اور حساب لیا جائے گا، اور ان پر فرشتے حاضر ہو کر گواہی پیش کریں گے کہ ہم نے ان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود سنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں نے صحیح کہا، میرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی مجھ کو چھوڑ کر عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو اے فرشتوں ان کے کلمہ پڑھنے کی برکت سے تم انہیں جنت میں لے جاؤ۔ یہ اس طرح سے یہ فضائل بیان کیے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اور اس طرح سے یہ فضائل اور مناقب کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائیں، پوری امت کے لیے مفید عام اور خاص بنائیں، اور اللہ رب العزت اس کار خیر کے کرنے والے اللہ رب العزت ان کے بھی کاروبار میں روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔